فرمایا وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ. یہ جو اردو زبان کا لفظ مکر ہے، یہ اردو استعمال ہے. جب ایک لفظ کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا اسی زبان کا استعمال دیکھا جاتا ہے. پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری اردو زبان میں جلوس کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہوئے چلتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں تو اس کا معنی بیٹھنا ہے. تو جب اردو میں بولیں گے تو پھر اس کا اردو معنی ہی مراد لیں گے. مکر کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں ہمیشہ نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، یعنی مکر کا لفظ ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال، اس نے مکر کیا ہے، کبھی بھی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا. جبکہ عربی زبان میں مکر کا لفظ منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عربی میں کہا جائے وہ مکرو وہ مکر اللہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے منصوبہ بندی کرنا، یا مکر اللہ مشاکلت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن اگر اردو میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کہ اس نے مکر کیا تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اردو استعمال جو ہے وہ اپنا ہے، عربی استعمال اپنا ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر مکر کا جو لفظ ہے یہ تدبیر کے معنی میں ہے کہ پروردگار تو ایسی تدبیر فرما جو میرے حق میں ہو، وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرمانا.